شبیر بھٹا جو کہ ملتان کے ایک بڑے بینکر ہیں، انہوں نے اپنی وائف کو اپنا جگر ڈونیٹ کیا. بہت ہی بولڈ ڈیسیژن تھا. گھر والوں کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ کتنا نرم ہوتا ہے. بٹ آن دی ادر سائڈ میرے پاس مطلب میری مسز تھی، لیور فیلئر ہو چکا تھا، لاسٹ اسٹیج تھی. میں نے اپنے والدین کو ٹیمپریری طور پہ بلاک کر دیا تھا، کیونکہ جب میں فون پہ بات کرتا تھا وہ روتے تھے. میرے 4 بھائی ہیں، تو میں نے کہا 3 آپ کے پاس اور بیٹے ہیں، پر میں اپنی بیوی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اکرم میزبان واصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز ٹی وی. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ملتان کا مشہور کپل شبیر بھٹا اور ان کی اہلیہ موجود ہیں. شبیر بھٹا جو کہ ملتان کے ایک بڑے بینکر ہیں، انہوں نے اپنی وائف کو اپنا جگر ڈونیٹ کیا. مزید باقی کی تفصیلات انہی کی کہانی انہی کی زبان جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا بھٹا صاحب، یہ بتائیں، نوٹوں کی ٹرانزیکشن کرتے کرتے آپ نے اپنا جگر ہی ڈونیٹ کر دیا ہے، ٹرانزیکٹ کر دیا ہے، کیسے خیال ہے؟ بس جی یہ خیال تو نہیں آیا، یہ ایک مشکل وقت تھا جو کہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے ایک مشکل میں ڈالا اور اس کے لیے راستہ بھی دیا اور مجھے ایز اے ڈونر سلیکٹ کیا. تو مجھے اپنی مسز کو لیور ڈونیٹ کرنا تھا، تو میں نے اپنا وہ فرض ادا کیا. اچھا یہ بتائیں، جب آپ اپنا لیور ڈونیٹ کرنے کا آپ نے سوچا تب گھر والوں کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ آپ کے والدین کی طرف سے کوئی پریشر تھا؟ یار انڈرسٹوڈ سی بات ہے واصف بھائی، بہت ہی بولڈ ڈیسیژن تھا، بڑا مشکل ڈیسیژن تھا. والدین آپ کو پتہ ہے نارملی ماں کا دل جو ہوتا ہے وہ کتنا نرم ہوتا ہے، وہ اپنے جو کچھ مرضی ہو، جیسے مرضی لمحات ہو، سرکمسٹانسز ہو، اپنی اولاد کو وہ تکلیف نہیں دے سکتے. بٹ آن دی ادر سائڈ میرے پاس مطلب میری مسز تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہوا تھا اور لیور فیلئر ہو چکا تھا، لاسٹ اسٹیج تھی. تو والدین روکتے تو تھے، بالکل روکتے تھے کہ کوئی آلٹرنیٹ سوچ لو، کوئی باہر سے ڈونر بائی کر لیتے ہیں. بٹ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اگر ہم ڈونر سلیکٹ کرنے جاتے، باہر سے مل بھی جاتا، چیزیں ہو بھی جاتی. بٹ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ ڈیسیژن لینا، میں نے اس کی زندگی بچانی ہے. تو میں نے اپنے والدین کو ٹیمپریری طور پہ بلاک کر دیا تھا. میں اسلام آباد گیا تو میں ان سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ جب میں فون پہ بات کرتا تھا وہ روتے تھے، آنسوں سے روتے تھے اور میرے سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، پر ہمارے پاس اور آپشن بھی نہیں ہے، ہمارے اتنا بڑا امتحان تھا. تو میں پھر ان کو یہ بات کرتا تھا کہ میں ایک فرض جو ہے اپنا انجام دینے جا رہا ہوں اور آپ دعا کریں کہ میں اس میں کامیاب ہوگا، اور اگر اس میں مجھے کچھ ہو گیا، میں زندہ نہ بچا، میرے 4 بھائی ہیں، تو میں نے کہا 3 آپ کے پاس اور بیٹے ہیں، پر میں اپنی بیوی کی جان بچانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کل کو قیامت والے دن اسی عمل کے تحت مجھے بخش دیں گے. تو میری اس لیے پھر میری والدہ نے مجھے کو ایڈ دے دی. اچھا یہ بتائیں، سنا ہے کہ بھٹا تو اپنا بخار تک کسی کو نہیں لگتا، آپ نے تو ان کو اپنا جگر ہی دے دیا. دیکھیں جی، آپ ملتان میں بیٹھے ہوئے اور ملتان میں بھٹا برادری جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے. آپ کہتے ہیں اٹ چکو تو پہلے بھٹا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے بھٹا کا نام روشن کیا. جتنی بھی بھٹا فیملیز دیکھ رہی ہوں تو ان کو اس بات پہ پراؤڈ ہوگا. تو آپ نیچے کمنٹس میں بتائے بھی صحیح، آپ کو کمنٹس تو یہ ہیں گے کہ بھابھی کے پھوکے لگے ہوئے ہیں. میرے خیال اس پہ مثال بدلی ہوگی. تو میں نے بے شک رن مریدی سمجھے، کچھ بھی سمجھے، بھائی کیا ہے کام اور بڑا کام کیے. سارے بڑے فخر سے اس کو بتاتے ہیں اور مجھے شاباش دیتے ہیں. شاباش دیتے ہیں. تو یہ بتائیں، جب آپریشن ہو رہا تھا اس ٹائم کیا تاثرات تھے؟ کہ آپ لگتا تھا کہ آپ زندہ بچیں گے؟ بھائی جان میں آپ کی ایک بات بتاؤں، جتنا مرضی دلیر بندہ ہو نا واصف بھائی، جب آپ آپریشن تھیٹر میں جاتے ہیں نا، لیٹتے ہیں اور آپ کے اوپر جب آپریشن تھیٹرز کی لائٹ پڑتی ہے، کام وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ دلیری جو تھی، بٹ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی تھی کیونکہ ایک کام کروانا تھا. ٹھیک ہے. میں تو وہ بندہ تھا بلڈ بھی ڈونیٹ نہیں کرتا تھا. میرے دوست زبردستی کہتے تھے یار خون تو دے دے، میں نہیں دیتا تھا. بٹ اس کے بعد یہ ہے کہ جب وقت آیا اور سر پہ پڑی تو جگر بھی ڈونیٹ کر دیا. 16 آورس کی سرجری تھی. ٹھیک ہے. نارملی ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی سرجری بھی ہو تو وہ 10 گھنٹے لیتی ہے. تو یہ 16 آورس کی، مطلب بیک ٹو بیک ہم دونوں کی سرجری اکٹھی ہو رہی تھی اور ہوئی ہے. اور پیچھے گھر والوں کا جو حال تھا، وہ ہر گھنٹے بعد آپ سوچیں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے تھے کیا بنا، اب کیا بنا. اور ہم نے 7 بجے آپریشن تھیٹر سے فری ہونا تھا، صبح 6 بجے اسٹارٹ ہوئی تھی
بٹ ہمیں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا, رات کو 10 بجے تک ہم فری ہوئے اور پیچھے گھر والوں کے ساتھ سمجھ نہیں آ رہے تھے کیا. اچھا میم آپ کی طرف آئیں گے, آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیا امید تھی کہ آپ کے شبیر آپ کے لیے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیں گے؟ نہیں, میرے لیے تو بڑا ہی ایک سڈن تھا, کیونکہ مجھے ویسے کوئی میری ہسٹری نہیں تھی کسی بھی چیز کی, کسی ڈیزیز کی, تو آل آف سڈن میرے ساتھ ہوا, تو مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور جب اس نے کہا کہ مطلب میں ڈونر بنوں گا, تو میں نہیں چاہتی تھی یہ چیز, میں نہیں چاہتی تھی کہ اگر ایک بندہ تو آلریڈی اس چیز کو سفر کر رہا ہے تو دوسرا بندہ اس چیز کو سفر نہ کرے. بٹ میرے پاس ٹائم بھی نہیں تھا, اور ڈاکٹرس نے کہا 1 month ہے, اور میچ بھی پھر اس کے کر رہے تھے, پھر اس کا نصیب تھا, اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں, بکرا بنیں گے تو یہ بنیں گے. اس کی چیزیں میچ کرتی گئی 1 on 1, تو میں نے کہا شبیر اب تو دینا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ میں اس کا بہت تھینک فل ہوں کہ اس نے فرنٹ اینڈ پہ آ کے خود اس چیز کو انڈورس کیا, خود اس چیز کے ساتھ دیا کہ میں خود آپ کا ڈونر بنوں گا. تو مجھے کہنے کی یا منہ سے بتانے کی یا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی, الٹا میں اس کو انکار کری تھی, اس نے مجھے کہا یہیں چپ کر جاؤ اور آئی ول بی دا ڈونر, اس کے بعد ہم نے کوئی بات نہیں کرنی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیماری ہے کتنے عرصے سے تھی, شادی سے پہلے کی تھی یا شادی کے بعد ہوئی تھی؟ نہیں, بالکل آل آف سڈن تھی. مطلب جولائی میں مجھے ڈائگنوز ہوا تھا اور دسمبر میں میری سرجری. جولائی میں جب مجھے مطلب ہیپیٹائٹس ای ہوا, تو کرتے کرتے ڈائگنوز ہوتے ہوتے ہمیں نومبر لگ گیا. تو جیسے نومبر میں پتا چلا, دسمبر میں ہماری سرجری پلان ہو گئی. شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ شادی کو 3 years ہو گئے. 3 years ہو گئے. محبت کی تھی یا ارینج تھی, کیسے ہوئی, کیسے ملاقات؟ بس یہی پیچھے تھے میرے. بیسیکلی بھائی بینکر ہیں ہم, اور فیصل بینک میں ملاقات ہوئی, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ پسند کی شادی بھی کر لی. آپ دونوں ہی فیصل بینک میں ہوا کرتے تھے؟ جی ایگزیکٹلی, بٹ فیصل بینک میں یہ رہتے ہوئے ہماری شادی ہو گئی تھی. پھر ہمارے بینک ہم نے چینج کر لیے, یہ HPL میں چلے گئی, میں بینک الفلاح میں چلا گیا. اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ بھجن جو محبت کی تھی مجھے فیوچر میں اگر پہلے پتہ ہوتا ہے اگر میں تو یہ بھی گزرنی شاید میں بھی سوچ لیں گا. نہیں رہنے تو نہ دیتے, بہرحال اچھا تھا. بہرحال ہم اچھے دوست تھے اور بڑا دوستوں والا ہمارا اچھا تعلق تھا, اور شادی کے بعد بھی ہم ایز اے فرینڈ رہتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے ناردرن ایریاز کے بڑے ٹرپ کیے ہیں. میں آپ کو کچھ پکچرز دوں گا, آپ اس میں لگائیے گا, بڑا انجوائے کرتے تھے ہم لائف کو. اس سے پہلے ان کو کچھ بھی نہیں تھا, مطلب انہوں نے آنسو جھیل کی ہائکنگ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اورنج ہل کی کشمیر کی ہائکنگ کی ہوئی, تو بیمار بندہ نہیں کر سکتا. تو سڈن ایک دم سے یہ معاملہ ہوا, ود ان 6 months لیور فیلئر ہو گیا, اور ہماری جو زندگی سموتھ چل رہی تھی وہ ایک دم سے پلٹا کھا گئی تھی. اور میں کہتا تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا, اور مجھے لگتا تھا میں اب دوبارہ نہیں کھڑا ہو سکوں گا, میری زندگی جو ختم ہو گئی ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں بھی ہوں. ایک پلان ہم نے سوچا ہوا تھا, ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو زندگی بھی دی, اور ہماری زندگی جو ہے دوبارہ سے نارمل ہوگی. پھر ہم دوبارہ سے نارمل بھی ہیں, ہمیں کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ ملتان کا وائرل ہونے والا جوڑا شبیر بھٹا صاحب اور ان کی اہلیہ موجود تھی, جن کی آپ نے سٹوری, انہی کی کہانی, انہی کی زبانی جانی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان واصف اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان, پاکستان زندہ باد.